بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت 142 سے 147 تک کا ترجمہ اور تشریح اور ساتھ ہی لفظی معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 17 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سیقول کا مطلب اب کہیں گے، السفہاء بیوقوف، من سے الناس لوگ، ما کا مطلب کس، ولاھم انہیں مسلمانوں کو پھیر دیا، ان کا مطلب سے، قبلتہم ان کا قبلہ، التی وہ جس، کانوا کا مطلب وہ تھے، علیہا اس پر، قل آپ کہہ دیں، للہ اللہ کے لیے، المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من کا مطلب جس کو، یشاء کا مطلب چاہتا ہے، الی کا مطلب طرف، صراط کا مطلب راستہ، مستقیم کا مطلب سیدھا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے، 16-17 مہینے تک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، حالانکہ آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل کعبہ کا حکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچایا۔ حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کرنے کا پابند ہوتا ہے، اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اسی طرف پھیر جانا ضروری تھا۔ علاوہ ازیں جس اللہ کی عبادت کرنی ہے، مشرق اور مغرب ساری سمتیں اسی کی ہیں، اس لیے سمتوں کی کوئی اہمیت نہیں، ہر سمت میں اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس سمت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو۔ تعویل کعبہ کا یہ حکم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَاقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا، امتاً امت، وسطاً مطلب معتدل درمیانی، لتکونوا تاکہ تم ہو، شہداء گواہ، علی کا مطلب پر، الناس لوگ، ویکون اور ہو، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ، وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے، القبلۃ قبلہ، التی وہ کس، کنتا آپ تھے، علیہا کا مطلب اس پر، الا مگر، لنعلم کا مطلب ہے تاکہ ہم معلوم کر لیں، من کا مطلب کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول رسول، ممن اس سے جو، ینقلب پھر جاتا ہے، علی کا مطلب پر، عاقبیہ اپنی ایڑیاں، وَإِنْ اور بے شک، کانت یہ تھی، لَکَبِیرَةً باری بات، الا مگر، علی کا مطلب پر، الذین جنہیں، ہدایت دی اللہ، وما کان اور نہیں، اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کا مطلب بے شک، اللہ کا مطلب اللہ، بالناس لوگوں کے ساتھ، لرؤوف بڑا شفیق، رحیم کا مطلب رحم کرنے والا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلہ پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں،
اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ وسط کے لغوی معنی تو درمیان کے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں بہتر قبلہ عطا کیا گیا، اسی طرح تمہیں اس سے افضل امت بھی بنایا گیا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس کی وضاحت بعد احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، وہ ہاں میں جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ یہ تحویل کعبہ قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے کہ مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا، بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں تھے، یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع میں ہی اپنا رخ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مسجد قبلتین یعنی وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی کہلاتی ہے، اور ایسا ہی واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، اللہ کو تو وہ پہلے بھی علم تھا، اس کا مطلب ہے کہ تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائیں۔ بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، یا ہم جتنا عرصہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ ضائع ہو جائیں گی، یا شاید ان کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی اور ان کا پورا ثواب ملے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے یہ واضح کر دیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، ایمان تب ہی معتبر ہے جب نماز اور دیگر احکام الہی کی پابندی ہوگی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ قد نرا کا مطلب ہے ہم دیکھتے ہیں، تقلب کا معنی ہے بار بار پھرنا، وجہ کا مطلب ہے آپ کا منہ، فی کا مطلب ہے میں، السماء کا مطلب ہے آسمان، فالا نولین کا مطلب ہے تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن کا مطلب قبلہ، ترداہ اسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی اس قبلے کی طرف آپ کا منہ ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی کا مطلب ہے پس آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنا منہ، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف، وحیث ما اور جہاں کہیں، کنتم تم ہو، فولو سو پھیر لیا کرو، وجوہکم اپنے منہ، شطرہ اسی طرف، وَإِنَّ کا مطلب اور بے شک، الذین جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب، لا یعلمون وہ ضرور جانتے ہیں، انہو کہ یہ الحق حق، من سے مطلب، من کا مطلب ہے سے، ربہم ان کا رب، وما کا مطلب اور نہیں، اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بغافرن بے خبر، اما کا مطلب اس سے یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو ہم اس قبلہ کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے علم کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے مختلف مقدس کتابوں میں خانہ کعبہ کی قبلہ آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں، اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا نسلی غرور و حسد قبول حق میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ من العلم انک اذا لمن الظالمین۔ ولئن اور اگر آتیت آپ لائیں، الذین جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب یعنی اہل کتاب،
بکل تمام آیت نشانیاں ما تابعو وہ پیروی نہ کریں گے قبلہ تک آپ کا قبلہ، وما اور نہ کا مطلب ان تک مطلب آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلہ تہم ان کا قبلہ، وما اور نہیں بعدہم ان سے کوئی بتابعین پیروی کرنے والا قبلہ تا قبلہ بعد کسی والائن، اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات من بعد اس کے بعد ما جاءک کہ آ چکا آپ کے پاس من العلم علم انکا بے شک آپ از کا مطلب اب لمن مطلب سے الظالمین بے انصاف، اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ باوجود کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ یہود کی مخالفت تو حسد و عناد کی بنیاد پر ہے، اس لیے دلائل کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ گویا اثر پذیری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی الہی کے پابند ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے آپ ان کے قبلے کو کیوں کر اختیار کر سکتے ہیں۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے۔ جب اہل کتاب کے یہ دو گروہ بھی ایک قبلے پر متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے؟ یہ وعید پہلے بھی گزر چکی ہے۔ مقصد امت کو متنبع کرنا ہے کہ قرآن و حدیث کے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی ہے۔ الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الذین اور جنہیں آتینہم کا مطلب ہم نے دی الکتاب یعنی کتاب، یعرفونہ کا معنی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں، کما جیسے یعرفون وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم کا مطلب اپنے بیٹے، وَإِنَّ کا مطلب اور بے شک، فریقاً کا مطلب ایک گروہ، منہم کا مطلب ہے ان سے، لا یکتمون کا معنی ہے وہ چھپاتے ہیں، الحق کا حق، وہم حالانکہ وہ، یعلمون کا مطلب وہ جانتے ہیں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے ایک فریق عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کا بھی ہے جو اپنے صدق و صفائے باطنی کی وجہ سے مشرف با اسلام ہوا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق کو یعنی حق، من کا مطلب ہے سے، رب کا مطلب آپ کا رب، فلا تکونن کا معنی ہے پس آپ نہ ہو جائیں، من الممترین کا معنی ہے شک کرنے والوں میں سے، یعنی شک کرنے والے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقیناً حق ہی ہوتا ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آج آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔